بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں معلومات کو۔ جن معلومات کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے ان کے بنیادی طور پہ دو ڈومینز ہیں۔ ایک وہ مذاہب کے جن کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ڈیوائن گائیڈنس ملی، اور دوسری انسان کی وہ برس ہا برس کی عقل اور جستجو جس کے ذریعے آج وہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور جن رازوں سے انسان آج پردہ اٹھا رہا ہے ہم اپنے ان ڈسکشنز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سما اور دی ادر اللہ رب العزت کی طرف سے ڈیوائن پروویڈنسز کے ذریعے یہ پردے پہلے بھی اٹھائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے کئی پروگرامز میں آپ کے سامنے ایک پوری سیریز پیش کی اسپریچویلٹی کے، روحانیت کے موضوع پہ، اور اس پوری سیریز کا ایسنس یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ناظرین، انسان جس کو انسان کہا جا سکتا ہے وہ ٹھہرایا جائے گا، وہ قرار پائے گا کہ جو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے، کیونکہ حدیث قدسی کے مطابق جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو جب ہم اتنی بڑی اینٹیٹی کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور جس کو ہم اللہ کا نام دیتے ہیں، ان کی پہچان کی بات کرتے ہیں، تو پہچان کا یہ سلسلہ دراصل ہماری اپنی ذات ہی میں سے شروع ہوتا ہے۔ اور کس طرح ہم اس سلسلے کو شروع کر سکتے ہیں، آج کے پروگرام سے آنورڈز ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کے چلیں گے کہ جس میں انفیکٹ آپ کو آپ سے ملوانے کی کوشش کریں گے۔ اس پہچان کے سفر میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانیت کے حوالے سے ایوڈ اسکالر جناب پروفیسر طارق صدیقی صاحب۔ آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور اسپریچول سائنسز میں اور دین و دنیا کے معاملات کو آپس میں منطبق کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، این ایوڈ میڈیکل پریکٹیشنر، اور دین و دنیا دونوں ہی آپ کے زیر مطالعہ، زیر تصرف رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز اسپریچول اسکالر جناب ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب۔ کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، پرہیپس دا اونلی پی ایچ ڈی ان اسپریچویلٹی پاکستان بلکہ بر صغیر میں، پاک و ہند میں، اور آپ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے فرزند ارجمند ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایوڈ کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج کے ساتھ آپ منسلک ہیں، درس و تدریس آپ کا پیشہ ہے اور دین و دنیا کے معاملات کے انطباق میں آپ سرگرم رہتے ہیں۔ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایوڈ آکلٹ سائنٹسٹ، اور آکلٹزم کے حوالے سے اور پھر اس کی اپلیکیشنز کے حوالے سے دین و دنیا کے معاملات پہ آپ کی گہری نظر۔ ویلکم آل آف مائی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ان دا شو۔ ناظرین، جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم انسانیت میں انسان کے اندر اس کی چھپی ہوئی اور مخفی صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کی پہچان کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس کو انسان کہا گیا ہے اور جو ہمیں آج اینتھروپولوجی کے ذریعے جو انسان کی ماہیت اور انسان کی ساخت سامنے آتی ہے، اور پھر اس ماہیت اور اس ساخت کے ساتھ انسان نے جس طرح سے ترقی کے مدارج طے کیے، ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھائیں گے جس میں تقریباً پچھلے 8000 سال میں جس طرح انسان نے ترقی کی اس کو چند منٹوں میں امیجز کے ذریعے سمونے کی کوشش کی ہے۔ یعنی عہد قدیم سے لے کے اور آج کے دور تک انسان نے جو ترقی کی ہے، اس ترقی کو تصویروں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کلپ دیکھیے۔
नाज़रीन, क्लिप जो आपने देखी, इसको दिखाने का एक मकसद था। वो मकसद ये था कि जितनी तरक्की हमने यहाँ कुछ मुख्तसर लम्हों में आपको इंसान की दिखाई इमेजेस के ज़रिए, इस पूरी तरक्की को अगर हम एनकैप्सुलेट करें एक लफ्ज़ में तो ये इंसान की मादी तरक्की है। तरक्की का लफ्ज़ ही एक्चुअली आज के दौर में, बल्कि शायद हर दौर में, इंसान की मादी तरक्की के लिए इस्तेमाल हुआ है। और जिस इंसान ने इस कदर तरक्की की है, वही इंसान आज अपनी इसी तरक्की के हाथों तबाही के दहाने पर भी खड़ा है, जो आपको इस क्लिप में शायद नज़र ना आया हो। लेकिन तबाही का ये दहाना शायद इसलिए इंसान के सामने आ गया क्योंकि इंसान ने तरक्की और फलाह के लफ्ज़ में बुनियादी फ़र्क नहीं समझा। नाज़रीन, जब हम इंसान की बात करते हैं तो तीनों इब्राहीमी मज़ाहिब में हमें पहले इंसान का जिक्र मिलता है कि जिनका नाम हमें आदम बताया गया है। हमें डिटेल्ड डायरेक्ट हैं कुरान में भी, बाइबल में भी, कि जिसमें तख्लीक़ आदम का हमें जिक्र मिलता है। और इस तख्लीक़ आदम के पीछे क्या राज है और इस आदम की हकीकत क्या है, ये इनफैक्ट हमारे आज के प्रोग्राम का प्रोग्राम्स हम आप तक जो गुफ्तगू और जो बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनको अगर समअप किया जाए तो वी वुड एक्चुअली लाइक टू acquaint you with the reality of Adam। हकीकत आदम क्या है, यह आप एक वक्फा हम यहाँ पे लेंगे और उसके बाद इस मौजू पे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम आपके सामने आज अपने इस ओपनिंग प्रोग्राम में जिस नए मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं वो ये कि हकीकत आदम क्या है। प्रोफेसर तारिक सर, ये वीडियो जो हमने दिखाई इसमें हमें मादी तरक्की तो ज़रूर नज़र आई, इंसान की इखलाकी तरक्की, रूहानी तरक्की, अक़दार, वैल्यूज़, ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्हितात का शिकार है, कांस्टेंट डिग्रेडेशन। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम पे जाने से पहले इसकी इस डिग्रेडेशन की बुनियादी वजह जो समझ आती है वो ये कि एक चीज़ है वजूद इंसानी और एक चीज़ है इंसानी ज़ात, जो इस वजूद के अंदर जो एसेंस है। आप इनको किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे? जो क्लिप हमने देखी, नाजरीन और सामीन ने भी देखी, उससे यकीनन अंदाज़ा तो हो गया कि मादी तरक्की बहुत उरूज पर नहीं तो अच्छे खासे उरूज पर तो इस दौर में है। और इसमें भी कोई शक नहीं जो आपने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर एक डायरेक्शन में तरक्की होती गई तो शायद अखलाकी हवालों से या रूहानी हवालों से वो तरक्की तो क्या शायद रिवर्स गियर लग गया। True। और काफ़ी ख़राबी है जिसका आउटपुट हम सारी दुनिया में देख रहे हैं, बुराई की शक्ल में, शर की शक्ल में। इसकी बुनियादी वजह गालिबन यही है कि शायद इंसान ने, आदम को थोड़ी देर के लिए साइड में डाल देते हैं, इंसान ने हर दौर में जब अपने आप पे गौर करने की कोशिश भी की तो शायद उसने पावर का तो सहारा लिया, उसको ये तो अंदाज़ा हुआ कि उसके अंदर क़ुव्वतें रखी हैं, लेकिन शायद वो उस एसेंस को प्रॉपरली किसी भी दौर में या मोस्ट ऑफ द दौर में मोस्ट ऑफ द पीपल शायद अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि पावर और चीज़ है और एसेंस और चीज़ है, या यूं कहिए कि असल पावर ही एसेंस है। तो उसका हुआ ये कि थोड़ा सा मिस यूज़ हुआ, और चूंकि कम इल्मी रही, अपनी खुद शनासी का वो मायार बरकरार नहीं रह सका, इसलिए इसी को सब कुछ समझ लिया गया। और आज भी आपको अच्छे खासे लोग इस तरह की डिस्कशंस करते हुए मिल जाएंगे कि शायद हम इंसानियत जो है इस वक्त तरक्की के उरूज पर है। ये इसीलिए कहा जाता है कि तरक्की का तस्वुर, जैसा आपने भी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बहुत सही कहा, फलाह और चीज़ है, क्योंकि इंसानी फलाह का ताल्लुक उसके एसेंस या नुक्ता ज़ात से है और नुक्ता ज़ात का बरह रास्त ताल्लुक खालिक से है। पावर को हर दौर में समझा गया, जिसमें फ़िज़िकल पावर भी मानी गई, मेंटल पावर्स भी समझी गई, इमोशनल पावर भी गया। तारीख़ इंसानी पे अगर आप नज़र उठाएं तो हर दौर में इन्हीं लोगों ने तरक्की करने की कोशिश की।
خوب سے خوب تر کی تلاش بھی کی. سروائیول آف دا فٹسٹ کا کنسیپٹ بھی یہیں سے آتا ہے کہ میں اگر زیادہ طاقتور ہوں, فزیکلی میں زیادہ مضبوط ہوں, تو میں دبا لوں دوسرے والوں کو. اسی طرح سے اگر فائنینشیل سائڈ کو دیکھیں, یعنی ریسورسز کی بات کریں, تو میں اگر زیادہ ریسورسفل ہوں تو جو اپنے سے کم تر ریسورسز ہے اس کو چھا جاؤں. اسی میں مختلف فلسفے جنریٹ ہوئے, مارکس کی تھیوری آ گئی, کیپٹلزم آ گئی, سوشلزم آ گئی. لیکن جو مقصد تھا انسان کو بنانے کا, جو مقصد تخلیق تھا آدم کا, اس پہ اکثر لوگوں نے تو غور ہی نہیں کیا, اور اگر مذاہب کے حوالے سے غور کیا بھی تو شاید وہ اس کو پراپرلی کمپریہینڈ کر نہیں سکے ہر دور میں. تو جس کا نتیجہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. اہمیت صرف اس بات کی ہر دور میں تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی, کہ آخر وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے ہم مینز آدم کو اشرف المخلوقات کہا گیا. مخلوقات تو بظاہر دیکھنے میں بہت طاقتور ہم سے بھی ہیں زیادہ. ٹھیک مثال کے طور پہ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو رات میں دیکھتے ہیں. ٹھیک عام انسان کو تو رات میں نہیں دکھائی دیتا, وہ روشنی کا محتاج ہے دیکھنے کے لیے. کچھ جانوروں کی قوت شامہ بہت ہے انسان کے حوالے سے. یہاں تک بھی دیکھا ہوگا ہم سب نے کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمانی آفت آ رہی ہوتی ہے تو شاید انسانوں سے پہلے کچھ جانوروں کو اندازہ ہو جاتا ہے, ان کے 6 سینس یا 13 سینس زیادہ ہوتی ہے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ تمام مخلوقات تو بظاہر دیکھیں تو ہم سے بہتر نظر آتی ہیں مختلف قوتوں میں یا قوتوں کے مختلف ڈائریکشنز میں, لیکن پھر بھی ہم ان سے افضل کہلائے, گو کہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور نہ ہی ہمارے جو ڈیڈز ہیں یا جو ہمارے آپ یوں کہیے پرفارمنسز ہیں وہ بھی میچ نہیں ہوتی. تو وہ گریٹنس کیا ہے اس کو میرے خیال سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از دا موٹیو ٹوڈے. جی, کہ ایگزیکٹلی ایڈم کی گریٹنس کیا ہے. جی, کیونکہ جب تک ہم اس گریٹنس کو سمجھیں گے نہیں, جی, ہم کم از کم علم میں تو آئے کہ وہ گریٹنس تھی کیا. جی, اس لیے کہ ایفرٹس بھی علم ہی کی روشنی میں ہوتے ہیں. بالکل. چونکہ یہ ایفرٹ, یہ ایسنس سمجھا نہیں گیا علم کی کمی کی وجہ سے, اس لیے ایفرٹ بھی غلط ڈائریکشن میں چلے گئے, اور پھر ظاہر اس کے آؤٹ پٹس اور ریزلٹس بھی اس کے سامنے نکل گئے. تو گریٹنس تو بیسیکلی ڈسکس کر لیں گے ہم, لیکن وہی گریٹنس اس کی ریئلٹی ہے. بالکل ٹھیک, جو آج مس ہو گئی ہے کہیں. ٹھیک, کہیں مس ہو گئی. جو آپ نے بات فرمائی وہ اتنی خوبصورتی سے آپ نے پوری بات سم اپ کر دی. کیونکہ ناظرین جس آدم کی ہم بات کرتے ہیں, اور تینوں ابراہیمی مذاہب میں ان آدم کو, حضرت آدم, ان کو پیغمبر پہلا ظاہر مانا جاتا ہے. اور آدم کے حوالے سے ہمیں قرآن میں بھی, بائبل میں بھی ڈائلاگ ملتا ہے. اور جس قرآن کی بنیادی آیات کو ہم پریمس بنا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تخلیق آدم کو, ریفرنس کے لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ الحجر, قرآن کی 15ویں سورہ, آیت 28 سے 35 تک جو اللہ نے فرمایا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. کم و بیش یہی ڈائلاگ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا ہوا سورہ سواد 38 سورہ آف قرآن آیت 71 اور 85 میں. تو یہ ایک پریمس ہے جس پہ ہم اپنے ڈسکشن کو اوپن کریں گے. ڈاکٹر وقار, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ان قرآنی آیات پہ. بائبل کے لیے میں ریفرنس آپ کے پاس جاؤں گا, لیکن یہ جو گریٹنس ہے, دا گریٹنس آن وچ ہیومنز آر بیسٹورڈ, اس گریٹنس کو نہ سمجھنے کا راز کیا ہے؟ کیا یہ انسان کی کوئی جبلت ہے, یا جنرلی جس کو کہا جاتا ہے ابلیس کا رول ہے؟ آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابلیس کا رول بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس پہ انسان کی اپنی غلطی شامل ہے. ٹھیک. اور انسان کی فطرت میں جو خامیاں ہیں وہ اس کے اوپر حاویہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے ایک جلد بازی بھی ہے. ہم شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں اور بہت جلدی اپنے لیے, اپنے مفاد کے حصول کے لیے ہم بہت جلد بازی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ظالم اور جاہل ہے. ٹھیک, قرآن میں بالکل موجود ہے. قرآن میں یعنی ایک طرف تو یہ علم الاسماء کا حامل ہے, اور قرآن سے ہی یہ بات ساری نو انسانی کے علم میں آ رہی ہے کہ اس کو علم الاسماء عطا کیا گیا ہے. اور اسی قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بتائی ہے, یا اس کے طرز عمل کی ایک اس میں تشریح ہو رہی ہے کہ بے شک وہ ظالم اور جاہلوں میں ظالم, ایک جگہ ظالم, ایک جگہ جھگڑالو, ایک جگہ جلد باز, مختلف جگہوں پہ یہ ٹرمینالوجی. تو یہ جو ظالم اور جاہل ہونا ہے, جھگڑالو اور جلد باز ہونا ہے, ان صفات کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ صفات انسان کے اوپر حاوی ہیں. ٹھیک. انسان کی جلد بازی اور اس کا ظلم
اس کا نتیجہ یہ نکلا. اور وہ ظالم کس کے اوپر ظالم ہے؟ وہ خود اپنے ہی اوپر ظالم ہے, اپنے اوپر ظالم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. ٹھیک. تو ایک تو وہ ہے جو ظلم آدم نے کیا. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ بریک لینا ہے, لیکن میں آپ کی اس بات سے مستعار یہ چیز لوں گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو اوور کم کرنا ہے, تو ورنہ پھر وہ علم الاسماء اور وہ تمام جو ہم ڈسکس کریں اس میں علم الاسماء وحی کے ذریعے ملنے والی ساری ہدایات اور رہنمائی یہ سب پس پش ڈال دی. ٹھیک. اور اپنی عقل یا اپنے نفس کا جو مغلوبیت تھی اس نے سارا کام بگاڑا. اس نے سارا. اچھا یہ وہ بنیادی پریمس ہے کہ جو آپ کے نقطہ نظر سے, اور جو کہ ویری رائٹلی سیٹ, بیس بنا اس پوری درماندگی کی. ناظرین ڈسکشن جاری ہے, اور جس نوٹ پہ ہم نے اس ڈسکشن کو شروع کیا ہے ہم آگے بڑھائیں گے. اس بات کو وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم حقیقت آدم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے اپنے اس پہلے اوپننگ پروگرام میں. اچھا ریورنڈ صاحب, وی ہیو قرآنک ریفرنسز ود اس, لیکن اوپننگ میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح اسلام حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے, تو ہمیں ایجوکیٹ کیجئے کرسچینٹی کس طرح ایڈم کو دیکھتی ہے. بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس جیسے کہتے ہیں, اس کے پہلے چیپٹرز تخلیق کا بیان جو ہے اس سے شروع ہوتے ہیں, اور انہی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھٹے دن آدم کو تخلیق کیا گیا. یعنی تخلیق کائنات کے چھٹے دن, تخلیق کائنات کے چھٹے دن حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا. اور دیٹس این ادر آئیڈیا جس کو ہمیں کہیں نہ کہیں بیچ میں انفیوز کرنا پڑے گا کہ ایڈم از ریپرزینٹیو آف ہول ہیومینٹی. ٹھیک. تو ایڈم جو ہے وہ پوری ہیومینٹی کے ریپرزینٹیو ہے, اسی لیے ہم ان کے کانسیکوینسز, ان کے ایکشنز کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہم تک آ رہے ہیں. گریٹنس کی بات ہم کر رہے تھے, ریئلٹی آف ایڈم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت بنیادی نقطہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کی بہت ساری کریشنز ہیں جن کو انہوں نے پہلے 5 دن میں تخلیق کیا. حضرت آدم کی یا انسان کی جو گریٹنس ہے وہ اٹ لائز ان دا آئیڈیا کہ اس کی اپنی کوئی گریٹنس نہیں ہے, بیکاز گاڈ ہیڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو گیو ہم سرٹن گریٹنس. اس سے پہلے بھی مخلوقات ہیں, ان کو بھی مختلف جو ہے وہ مختلف قسم کی کوالٹیز ان کے اندر رکھی گئی تھی, لیکن حضرت آدم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس مخلوق کو میں دوسروں سے مختلف اور دوسروں سے افضل بناؤں گا. تو بنیادی جو گریٹنس ہے اٹ اوریجنیٹس ان دا آئیڈیا آف گاڈ اٹ سیلف. تو اپنی ذات میں آدم تب تک کچھ نہیں ہے, مخلوقات سے وہ مختلف نہیں بنتا جب تک خدا تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ان کو گریٹنس دے. ٹھیک. بائبل مقدس میں جو تخلیق کا بیان ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 5 دن کی تخلیق, مخلوقات کو جب تخلیق کیا گیا ہے تو وہ کلمہ کن کے وسیلے سے. ٹھیک. خدا تعالیٰ نے فرمایا ہو گیا, فرمایا ہو گیا. 5 دن تک تخلیق یوں چل رہی ہے. چھٹے دن ہمیں یہ دکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خصوصی انٹرسٹ ظاہر کیا اور لکھا ہے کہ اور پھر خدا تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا. ایک اسپیشل ایکشن کہا بھی جاتا, کلمہ کن کے وسیلے سے آدم کو کریٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن خدا تعالیٰ نے خود ایک اسپیشل انٹروینشن کا ایکشن جو ہے وہ ہمیں دکھتا ہے جو کہ باقی مخلوقات میں نہیں دکھتا. سیکنڈ چیز ہمیں دکھتی ہے, اور پھر خدا تعالیٰ نے جب آدم کو زمین کی مٹی سے بنا لیا پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی, زندگی کا دم جو ہے وہ ان کے اندر پھونکا ہے جو کہ ہمیں باقی مخلوقات میں نہیں دکھتا. ٹھیک. تو یہ جو گریٹنس لائز ان ہیومینٹی اور ان ایڈم, وہ خدا تعالیٰ کا اپنا ڈیسیجن ہے جس کی وجہ سے آدم کو دوسروں سے مختلف جو ہے وہ تخلیق کیا گیا. بہت ہی آپ نے اہم بات بتائی, کیونکہ ناظرین جو آیت ہم آپ کے سامنے کوٹ کریں گے قرآن پاک سے, اور بائبل میں بھی ایگزیکٹلی ریورنڈ صاحب نے جو بتایا یہاں پہ اس کی اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے. اگین فار ریفرنس سورہ ہجر, قرآن کی 15ویں سورہ, آیت 28 سے 35. ناظرین آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ترجمہ اس کا جو نارملی لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. اچھا, اب اس میں کئی باتیں ہیں ڈاکٹر فساد غور کرنے کی. ایک تو یہ کہ قال یعنی رب فرما رہے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ اللہ کا استعمال نہیں ہوا لفظ, رب کا لفظ استعمال ہوا.
رب جنرلی تراجم میں ہمیں ملتا ہے پالنے والے، اور اس کو اگر ہم اور تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں تو نشو و نما دینے والا، زینہ بزینہ کسی شے کو نقطۂ عروج تک پہنچانے والی اینٹی جو ہے ان کو رب کہا جاتا ہے، اور جنرلی ظاہر ہے پھر اس کا مطلب وہی نکلے گا کہ پالنے والا، جس طرح ماں بچے کو پالتی ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، تو یہ جو بشر جس کو 3 مٹی سے بنایا گیا، بائبل انڈورس کر رہی ہے، قرآن بھی بالکل ہمیں اسی انداز میں یہ بات بتا رہا ہے، تو جو ہیومن فیزیولوجی ہے اس میں اس مٹی سے انسان کا جو ریلیشن ہے اس کا کوئی سراغ ملتا ہے آپ کی فیلڈ میں، آپ کی سائنسز میں؟ دیکھیں اب اگر کیمیکلی دیکھا جائے تو ہیومن باڈی جتنی ہے اس میں تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ ارتھ سے ہی ہیں، کوئی ایسی ایلیمنٹ، کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو آؤٹ آف دی پلانٹ ارتھ موجود ہو۔ ٹھیک، تو یہ تو ایک ثبوت یہی ہے کہ انسان کی جو بھی بایولوجیکل باڈی ہے وہ ارتھ کے ہی انگریڈینٹ سے، ارتھ کے ہی کانسٹیٹوئنٹ سے بنی ہے۔ ٹھیک، دیر از نو ایکسٹرا ٹیریسٹریل یا کوئی اور باہر کی کوئی چیزیں نہیں پڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ بشر بنا رہا ہوں، کوئی اور اس کو نام نہیں دیا گیا بلکہ بشر کہا اچھا گیا، انسان بھی نہیں کہا، بشر کہا بشر کہا۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ یا ٹھیک، تو اسی لیے جو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اور الہ تو وہی ہے، ایک اللہ ہی ہے۔ تو یہاں جو انسان کو صلاحیتیں دینے والے تھے اللہ تعالیٰ، اور جو اس کے اندر جو میگزیمٹی کریٹ ہونے والی تھی، اس سے کہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی خدا نہ ہو گئی، ٹھیک، کہ یہ گاڈ تو نہیں ہے، کیونکہ علامہ آدم الاسماء کلہا، تو کلہا میں مطلب ہے کہ ایوری تھنگ اس کے مائنڈ میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اس جو ایگزسٹنگ یونیورس ہے اس کے ہول انفارمیشن جو تھی، بالکل۔ اس پہ تو وہ خیر ہم بہت تمام کی ڈیٹیل تمام سے بات آ کریں گے گئی۔ کہ یہ اسما کا راز کیا ہے، ڈاکٹر اب وقار بھی اس تشریف سے رکھتے وہ جو اس کی ایگزالٹڈ جو پوزیشن آئی ہے، تو اس ایگزالٹڈ پوزیشن میں جو یہ رب کا جو لفظ آپ نے کہا نا کہ رب پالنے والا، ہیں، نشو و نما دینا۔ انسان کے اندر جو ایک ایڈیشنل صلاحیت پیدا کی گئی جو کہ اور مخلوقات میں نہیں ہے، جو فزیکل چیزیں خود ہی ایگزسٹ کر رہی ہیں، دوسری جو اپارٹ فرام ہیومنز جو بایولوجیکل چیزیں ہیں وہ ان کا ایک میکینزم ہے، وہ خود ہی سروائیو کرتی ہیں، ان کے سائیکلز ہیں، بایولوجیکل سائیکلز ہیں، لیکن ہیومن سروائیول کے لیے جو بہت ایک ناگزیر چیز ہے ہیومن سوسائٹی ہے، بہت اچھی بات، اینڈ ہیومن سوسائٹی از اے کریشن آف ہیومنس۔ ٹھیک، یہ پہلے سے بایولوجیکلی ڈیفائنڈ، بایولوجیکل لا سے ڈیفائن نہیں کی گئی، نہیں ہے، کیونکہ ہم 3 انوائرمنٹ میں، ہم فزیکل لاز میں، بایولوجیکل لاز میں، اور تیسرا جو ڈائمنشن ہمارے پاس ہے جو کسی اور مخلوق کو اس پلانٹ پہ نہیں ہے، وہ سوسائٹی ہے۔ ٹھیک، وی ہیو ٹو ہیو اے سوسائٹی، اور جو نیابت ہے وہ یہی ہے کہ جو سوسائٹی کے لاز ہیں وہ پری ڈیٹرمنٹ پہلے سے، جیسے بایولوجیکل لا کا آپ اپنے بلڈ شوگر کو، اپنے بلڈ کیلشیم کو آپ ادھر سے ادھر نہیں کھسکا سکتے، یا کوئی فزیکل لا کو آپ کھسکا نہیں سکتے، ٹھیک، لیکن ہیومن سوسائٹی کی جو لاز ہیں وہ انسان کو خود بنانے کا آپشن دے دیا گیا، اور یہیں وہ اس کی جو رب والی خصوصیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ ہیومن سروائیول کے لیے انسان کے پاس دونوں چیزیں اس کے حوالے کی گئیں کہ تم پالو گے بھی اور پروٹیکٹ بھی کرو گے۔ تو لہٰذا سورہ ناس میں جو اللہ تعالیٰ اپنی 3 صفات کو گنواتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو انسان کو دوبارہ یاد کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی پال رہے ہو، تم بھی لوگوں کو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو اور نوکریاں دے رہے جو ہو، تم پال رہے ہو وہ اس صلاحیت کی وجہ سے پال رہے ہو جو تمہیں میں نے، یعنی رب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں عطا کی، لیکن اس وہم میں نہ رہو، اصل جو رب ہے انسانوں کو اللہ ہی ہے، اللہ ہی۔ تم بادشاہ بن جاتے ہو، تم بھی پروٹیکٹ کرتے ہو لوگوں کو، سوسائٹی کو، perhaps this is the check point, this is the لیکن check ملک point۔ وہی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ میں طارق صاحب سے بھی رائے جاننا چاہوں گا، علی محمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اگین ان انٹریگنگ ڈسکشن، فلسافیکل نوٹس پہ ہم نے شروع کی ہے، اور ریفرنسز ظاہر ہیں ہمارے پاس قرآن اور بائبل دونوں سے موجود ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم
ایک مشکل موضوع ہے، کیونکہ جب ہم حقیقت آدم کی بات کرتے ہیں تو نارملی ہمارے جنرل کانسیپٹس میں ہم نے یقینی طور پر بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکریم اور مرتبے کے ایک مقام پہ رکھا ہوا ہے، لیکن آج کے حالات ہم سے متقاضی ہیں، آج کے لوکل سینیریو بھی، آج کا گلوبل سینیریو بھی، کہ جس کے اندر ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں اور جس کے اندر ہماری اینٹی، ہماری انسانیت صرف اپنے فائدے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. لہٰذا وی آر ایکچولی انیشیٹنگ دس ڈسکشن ان دس لائٹ کہ جب تک انسان اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا شاید وہ اپنے مسائل کا حل لوکلی یا گلوبلی دونوں انداز میں نکالنے کا اہل نہیں ہوگا. طارق حلیم صاحب، سر اگین اللہ رب العزت نے ایک تو بشر کی بات کی، اور جب ہم کہتے ہیں بشر تو اس سے مطلب ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ انسان کی جو طبعی ساخت ہے اور جو جسمانی وجود ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اس کے بعد اس آیت میں جب آگے بڑھے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں، یہ جو پتلا بنایا، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب، یعنی ملائکہ سے مخاطب ہیں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. اپنی روح، اور جو ریورنڈ صاحب نے جس نقطے کی طرف پھر نشاندہی کی تھی، اپنی روح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ جو آدم ہیں یا جو انسان ہے، جو انسان کی حقیقت ہے، کیا وہ صرف مادی ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا؟ تو اگر جتنی بھی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں تخلیق کے حوالے سے، تخلیق آدم کے حوالے سے، 3-4 صورتوں میں مختلف جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، اگر ان کا آپ ایک کمبائنڈ ایفیکٹ لیں تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کسی کے لیے بھی کہ ایکچولی جس کو ہم انسان کہتے ہیں وہ 3 وجود رکھتے ہیں، یا وہ اینٹیٹی آدم 3 وجود رکھتا ہے، تینوں کے نام ہیں اور تینوں بائی فیز اور بائی پروسیس تشکیل ہوئی ہیں. جب یہ تینوں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تب آدم کہا جاتا ہے اور وہ اس گریٹنس کا حامل ہے. سب سے پہلے اگر مادی وجود کا ذکر کیا آپ نے قرآن کی آیات میں سے، تو مادی جسم کی ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے بھی بتا دی. یہ عظمت نہیں ہے انسان کی، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو صرف ایک مٹی سے نہیں بنایا گیا ہے. قرآن پاک کی اگر تفصیل میں جائیں تو وہ 2-3 مٹی کا ذکر ہے، کلے ہے، سینڈ ہے، اور پھر اس کی اسٹیجز بھی ہیں، فیزز میں بنا ہے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مادی جسم بنانے کے بعد اللہ پاک یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں سنواروں اس کو، سویتو تسویہ کروں، یعنی اب وہ ایک طرح کی نشو نما ہے، ایک طرح سے گریڈنگ بھی ہو رہی ہے. مختلف قسم کی مٹی سے مادی جسم تو بن گیا، لیکن ظاہر ہے یہ آدم نہیں ہے، یہ تو پلیٹ فارم ہے. اب اس کے اندر اس کا گریٹنس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کے اوپر پھر دوسرا وجود آیا جس کو آپ روشنی کا وجود کہہ لیں یا باطن کہہ لیں. تو بیسیکلی آدم کو اگر ان شارٹ ڈیفائن کریں لیمن لیول پر، تو یہ ایک اس کا مادی وجود ہے اور ایک اس کا باطنی وجود. مادی میں ظاہری وجود ہے، باطنی وجود میں پھر 2 وجود شامل ہیں، ایک روشنی کا وجود اور ایک نور کا وجود. اچھا، یعنی میں ناظرین کے لیے، یعنی وہ جو مادی وجود ہے اس کو قرآن بشر کہہ رہا ہے؟ جی، انسان میں مادیت ہے، یعنی بشریت ہے، وہ اس میں بشریت کے تقاضے بھی ہیں. پھر اس کے مگر یہ گریٹنس نہیں ہے، یہ گریٹنس نہیں ہے، اس کی وجہ سے گریٹنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر اسی انسان کے اندر پھر ملکوتت بھی رکھی اللہ نے بشریت کے سویتہ کیا، وہ نور کی بات ہو رہی ہے، وہ نور کی بات ہو رہی ہے کہ اب مٹی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور پورا وجود ہے اس کے اندر جس کو ہم صوفیہ کے زبان میں ملکوتیت کہتے ہیں یا نور کہتے ہیں جس کو، وہ بھی انسان کے اندر. یہ اس بشر کی آپٹیمائزیشن ہے، یہ اس بشر کی آپٹیمائزیشن ہے، یعنی یہ مادی وجود سے نیکسٹ اسٹیج، لیکن ابھی بھی گریٹنس نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ دونوں چیزوں کا اللہ پاک کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، صفات سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز جو بالآخر جیسے انہوں نے کہا کہ جو گریٹنس کا باعث بنی، ہی ویری رائٹلی سیڈ کہ آدم کی اپنی کوئی گریٹنس نہیں ہے، کیونکہ آدم کی اپنی گریٹنس ہوتی تو ان 2 اسٹیجز تک آ چکی ہوتی. ٹھیک ہے. اب آ رہا ہے وہ لیول جو شاید سمجھا نہیں گیا ہسٹوریکلی، وہ جس کو آپ نے کہا کہ روح پھونکوں. اب یہ روح ایک تیسری ڈائمنشن ہے جس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے، ڈائریکٹ، صفات سے نہیں، صفات سے نہیں. اچھا، یہاں یہ عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو بھی ڈیفائن کیا ہے قرآن میں، نور السماوات والارض. اچھا، یہاں نور، جی، یہاں نور کا میننگ اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی وہ تجلی میں شمار ہوتا ہے. وہ کیونکہ 2 طرح کے نور پائے جاتے ہیں، ایک وہ نور جو اکیلا ہے اور ایک وہ نور جو مکس ہو کے بنا ہے. تو بیسیکلی اللہ پاک کی ذات نے جب کہا ہے نور السماوات والارض، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں نور پنہا ہے، انہوں نے کہا نور تجلی. تجلی نہیں ہے انسان کی ذات میں،
نور ہوا کیا تھا, یہ جو تخلیق آدم ہوا تھا تو کن کے پروسیس سے یہ جو تجلی ہے یہ روح میں ڈھل گئی تھی. ٹھیک. تو روح بھی مخلوق ہے. ٹھیک. اور یہ ہے وہ گریٹنس, کیونکہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے یہ جب پھونکی تو سجدہ کرایا گیا. اب دیکھیں یہاں بات واضح ہو گئی, ایک بشریت ہے, ایک ملکوتیت ہے, نور جس میں روشنی بھی شامل ہے, یہ دونوں تو ہو گئی باطن. اور اس میں باطن کا ایک, اس کو بھی باطن کو بھی ہٹا دیں, اب ایک اس میں سب سے پاورفل چیز ہے روح, ٹھیک. جس کو آپ کہہ لیں وہ حقانیت ہے, ٹھیک. اس کا اس حق ذات سے براہ راست تعلق ہے. تو ایک روح, ایک جسم, کون سا جسم, نور اور روشنی کا, اور ایک مٹی. تو یہ تین ملا کے آدم ہے. اور سجدہ نہ بشریت کو کرایا گیا, مادی کے جو تقاضے تھے نہیں, اس کے بعد جو نور اس میں ڈالا گیا تھا, نوری جسم اورا وغیرہ جس کو کہتے ہیں, روشنی کا جسم, باطنی اجسام, چکراز, سبٹل باڈیز, قلب کہہ لیں جو دوسرا پارٹ ہے, قلبی جسم, اس کو بھی سجدہ نہیں کرایا گیا ہے. اس کو بھی سجدہ نہیں کرایا گیا. فرما رہے ہیں اللہ کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو جی, تو ایس سچ اگر دیکھیں تو وہ اسی نقطۂ ذات کو اللہ پاک نے سجدہ کروایا ہے جو خود ہے وہ. اور جب ہی کہا جب میں پھونکوں اپنے, تو اکثر کنفیوژن یہ پائی جاتی تھی کہ سجدہ تو اللہ پاک کی ذات کو جائز ہے صرف, ٹھیک, وہ تو ہوا ہی ہے ہر دور میں. یہ تو مخلوق کو سجدہ ہو رہا ہے, ٹھیک, مخلوق کو ڈائریکٹ سجدہ نہیں ہو رہا. ایز ریمنڈ ویری رائٹلی سیڈ, یہ اس کے اندر جو وہ ایسنس ہے, جو نقطۂ ذات ہے, اسی کو سجدہ ہو رہا ہے. ورنہ تو پھر پہلے ہونا چاہیے تھا جب مادیت اور بشریت کی بات ہو رہی تھی. تو آدم کی گریٹنس یا ریالٹی یہاں ڈیفائن ہو گئی کہ اس کے اندر کریٹو فارمولاز آ گئے جب روح ہے, اللہ پاک نے جب اپنی روح پھونکی. اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ سجدہ بالکل ریالٹی کا سجدہ ہے, لیکن جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو, یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے, یہ سجدہ تعظیمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو مختلف وقتوں میں رائج رہا ہے دنیا میں سجدہ تعظیمی, جس کی بڑی اچھی مثال ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, ان کی والدہ محترمہ نے اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو سجدہ کیا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جب آمد ہوئی, بعثت ہوئی, نبی پاک بن کے آئے وہ ہمارے اسلام میں, تو انہوں نے ہر قسم کے سجدے کو منع فرما دیا, چاہے وہ عبادت کا ہو چاہے وہ تعظیمی کا ہو. تو آدم کو جو سجدہ ہوا تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہوا تھا, وہ صرف خالق کا حق ہے, اس کو سجدہ ہوتا ہے. فرشتوں نے چونکہ وہ نفس سے آزاد ہیں, وہ اللہ کا حکم نہیں ٹال سکتے, آرگومنٹ کی ان میں گنجائش نہیں ہے انڈائریکٹلی, تو انہوں نے تو سجدہ کر دیا, اور وہ سجدہ تعظیمی تھا. ٹھیک. اور اسی سجدے کی وجہ سے, اسی اپنی روح پھونکنے سے, اپنی جو کریٹو, اللہ پاک کی روح کیا ہے, کریٹ کرتا ہے اللہ پاک ہر چیز کو, تو وہ ایسنس ٹرانسفر کر دیا. یہ وہاں سے بھی ساتھ ہو جاتی ہے جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سب ہوا کیوں, کوئی پرپس تو ہوگا. صاحب اس پرپس پہ آئیں گے کیونکہ وقفہ لینا ہے, لیکن جو اہم ترین بات یہاں سامنے آئی, اور اب ایک دوسری صورت کے ریفرنس سے ہم جائیں گے کہ وہ جو گریٹنس ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ روح اللہ رب العزت کا ڈائریکٹ ایسنس ہے جو آدم میں ٹرانسفر کیا گیا. نہ بشریت ہے نہ نورانیت ہے بلکہ حقانیت ہے, اور وہ حقانیت جس کا پھر علم الاسماء کے ذریعے اظہار کیا گیا, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ناظرین وقفہ ہمیں لینا ہے, وقفہ لے کے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم حقیقت آدم سے آپ کو روشناس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریورنڈ صاحب, یور کامنٹس. جی, طارق صاحب جو بات کر رہے تھے آدم کی گریٹنس پر, تو تخلیق آدم ہی کے بیان میں یہ کہا گیا ہے, اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہم آدم کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں گے. کریشن سے پہلے کی بات ہے. اب وہ صورت اور شبیہ, امیج آف گاڈ ان مین جو ہے, وہ بیسکلی اس کی گریٹنس ہے. ڈیفینیٹلی ناٹ فزیکل, اس سے مراد فزیکل نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز جو کہ دوسری مخلوقات سے ہٹ کر خدا تعالیٰ نے آدم میں رکھی تھیں, وہ ہیں جو کہ آدم کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں, جس کو امیج آف گاڈ یا خدا کی شبیہ جو ہے وہ آدم میں کہا گیا ہے. یہی ہے غالباً بائبل اس کو ایسے ڈیفائن کرتی ہے. میں چاہتا کہ اچھا, صفات الہیہ اس کو ہم قرآنک اگر ٹرمز میں جائیں تو پھر ان صفات کی, اور وہ صفت ہے, ٹھیک ہے, نور بھی صفت ہے, ٹھیک ہے, اور بشریت تو یعنی ہم اس پوائنٹ پہ صفات جو جی ایک ہی بات ہے, بائبل اس طرح بیان کر رہی ہے. اور اس میں جو دو موسٹ امپورٹنٹ جس کو اس وقت وہاں پہ فوکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے آدم کو اپنی شبیہ پر اپنی صفات کے ساتھ کریٹ کر دیا, اس کو ایک خصوصی جو اتھارٹی دی گئی ہے
وہ بس بیسکلی بنیادی ایشو ہے. اور آدم کو تخلیق کرنے کے بعد کہا گیا کہ ساری مخلوقات ہیں ان پر تم اختیار رکھو. خصوصیات میں اختیار آدم کو دینا، بیسکلی اختیار جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کا اختیار ہے. اپنے اختیار میں سے خدا تعالیٰ نے آدم کو دیا اور کہا کہ زمین کی مخلوقات پر اختیار رکھو. اب یہ جو اختیار ہے یہ ایک بڑا کیو پوائنٹ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کیونکہ آدم آج بھی اختیار تو رکھنا چاہ رہا ہے. اس اتھارٹی کو جو کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو دے دی اسے وہ استعمال تو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا. یہ ایک جو ہے اور پرہیپس وہ اس اختیار کی بیس لائن سے کٹ ہو چکا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اختیار میرا ہے، جبکہ وہ اختیار میرا نہیں، وہ اختیار تفویض شدہ ہے. That has been bestowed. جی بالکل. اور جو ہم نے پہلی بات کی تھی کہ آدم کی اپنی گریٹنس نہیں ہے، وہ یہ بھول چکا ہے کہ اس کی گریٹنس کہاں سے رہی ہے. تو سورس سے کٹ کر جب ہم اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتائج وہی ہیں جو تباہی اور بربادی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ریورنڈ صاحب نے بات کی کہ جس میں اختیار کی تفویض کی بات ہوئی، سورہ بقرہ آیت 30 سے 37 تک، اس میں جو پہلی آیت ہے آیت 30 میں، اس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ خلافت، نیابت، یہی کیا یہ وہ اختیار کی تفویض ہے جس کو بائبل اس انداز میں دیکھ رہی ہے، قرآن اس انداز میں دیکھ رہا ہے؟ آپ کے کامنٹس اس میں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اختیارات تفویض کیے ہیں، تبھی تو اسے اپنا خلیفہ کہا ہے. ٹھیک. مطلب وہ خلیفہ تو نہیں ہو سکتا جو بغیر اختیار کے ہو. ٹھیک. اب یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ اختیارات کہاں تک ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی باؤنڈری کیا ہے؟ اس کی باؤنڈریز کیا ہیں. ٹھیک. اور اس کا ڈومین کتنا وسیع ہے. ٹھیک. اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے انسان کو اختیارات تفویض فرمائے. ٹھیک. اسی طرح جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، پروفیسر صاحب نے کہا کہ، اور آپ نے بھی اس کو ذکر کیا، ہم سبھی نے تھوڑا تھوڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے، یعنی اپنی روح پھونکی. جی. اور وہ جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اختیارات کو بروئے کار لانے کے لیے جو صلاحیتیں انسان کو چاہیے ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے انسان کو عطا فرمائی. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ پوٹینشیل ہے جو موجود ہے، جو پوٹینشیل ہے جو موجود ہے. Very well. اور اس میں یعنی اس سے انسان کا امتیاز دوسری مخلوقات پر اس کا ممتاز ہونا جو ہے یہ وہ یہاں پہ واضح ہوتا ہے. اور اس سے اس بات کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ آگے چل کے جو علم الاسماء کی ہم بات نیکسٹ پروگرام میں کریں گے، بات شروع کریں گے، تو علم الاسماء کا متحمل ہونے کے لیے اور اس علم الاسماء کو یعنی بروئے کار لانے کے لیے ایک خاص قسم کی کوئی سانچہ ہوگا نا جو اس کو، تو وہ سارا کا سارا انسان کا جسم بھی اس حساب سے بنایا گیا. ٹھیک. کہ وہ اس کا اظہار کر سکے. اس کے جسمانی ساخت میں بھی اس چیز کو قدرت نے پیش نظر رکھا. اچھا، اس کا متحمل ہو سکے، اس کا بوجھ اٹھا سکے. ایک تو دیکھیے اس کا متحمل ہو سکے. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اسے بروئے کار لا، بروئے کار بھی لائے. اس چیز کو بھی قدرت نے یعنی پیش نظر رکھا ہے. اور اس میں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم پلاس اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ہتھوڑی سے کیل ٹھوکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں یا اور سارے کام کرتے ہیں. اس میں جو ہمارا انگوٹھا ہے نا، اس کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے. پیوٹل رولے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا جو انسان ہونا ہے، اور یہ جو آپ نے اتنی بڑی بڑی میگا کنسٹرکشن ساری کرنی ہے، آپ کرین کے ذریعے چیزیں اتنی ہائی رائز آپ بنا رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے ڈیم بنا لیے ہیں، آپ نے سب کچھ کیا. اس میں بڑا اہم کردار اس انگوٹھے کا ہے. ننھے سے انگوٹھے کا. اس ننھے سے انگوٹھے. ٹھیک. تو جس وقت انسان کا کہ یہ جسمانی ساخت تشکیل دی جا رہی تھی، بڑا اہم نقطہ، اس وقت جسمانی طور پر بھی اس کو جو ذمہ داریاں دی جانے والی تھیں ان کا پورا خیال رکھا گیا. ٹھیک. آپ کے پاؤں کے، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کے پاؤں کے جو ساخت بنائی گئی ہے وہ صرف آپ کو عطا کی گئی. جس طریقے سے آپ کے پیر کی ساخت بنائی گئی، آپ کو جو انگوٹھا دیا گیا ہے، یہ انگوٹھے کے ذریعے جو کام لینے تھے. تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کا ذہن، دماغ جو سوچتا ہے، جو تجزیہ کرتا ہے،
تجزیہ کرنے کی جو صلاحیت ہے انالیسس کسی اور مخلوق وہ کو نہیں کسی اور دیا گیا۔ مخلوق کو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ سارے کے ساری چیزیں اس لیے ضروری تھیں کہ ایک تو آپ دیکھیں، ایک تو اس کا تحمل ہے، اس کا متحمل ہونا ہے، ایک تو اس کا تحمل ہے، ایک اس کا یوز ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس ٹھیک کو بروئے کار لانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں ساری چیزوں کا قدرت نے اہتمام کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گیون بائی اللہ تعالیٰ ہیں، اس میں انسان کا خود کچھ بھی حاصل کرنا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں یہاں پہ، جس میں ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں، کوئی بھی معاش اختیار کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ ہمارا ڈکشن ہے۔ یہ سارے لوگ دنیا کے مل کے جتنی محنت کرتے ہیں، وہ جو کچھ ان کی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے، زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو قدرت ان کو چلا رہی ہے، اس کے مقابلے میں وہ صرف 1% ہے۔ ٹھیک ہے، اشرے اشیر بھی نہیں۔ 1% سے بھی لیس ہے وہ۔ True۔ 99% تو قدرت ہمیں چلا رہی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ، لیکن اس کے 1% کے لیے بھی جتنی استعداد انسان کو درکار ہے، وہ استعداد اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بارے میں میر نے بھی بہت کچھ کہا ہے، غالب نے تو بہت ہی۔ کلوزنگ میں کوئی شعر فرما دیجئے اگر ذہن میں آ رہا ہو اس حوالے سے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور موضوع ظاہر ہے ابھی شروع ہوا ہے۔ جو نقطہ آج کے پروگرام میں سامنے آیا اور جس پہ ہم اگلے پروگرام میں پھر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، وہ یہ کہ جو آدم کی گریٹنس ہے، دونوں ابراہیمی مذاہب کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا یہاں پہ، وہ گریٹنس، اس گریٹنس کو برداشت کرنے کے لیے یقیناً آدم کی، انسان کی ایک فزیولوجیکل سٹرکچر تھا جس کو بنایا گیا، جس میں اس کا خیال رکھا گیا کہ نہ صرف وہ اس عظمت کو جذب کر سکے بلکہ بوقت ضرورت اس عظمت کا اظہار بھی کر سکے، لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک ذہن بھی عطا کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ اس کو ایک نفس بھی عطا کیا گیا، اور یہ نفس جب اپنے ایک خاص مقام پہ ہوتا ہے جس کو قرآن پھر نفس امارہ کہتا ہے، تو یہی نفس پردہ بن جاتا ہے اس شعور کے بیچ میں کہ جو دراصل انسان کو حاصل کرنا ہے، اور اس شعور کے بیچ میں جس کے ساتھ ہم جیسے لوگ شاید اپنی پوری زندگیاں یہ سوچ کے بسر کر دیتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے میری طرف سے ہو رہا ہے، میرا ارادہ، میری قدرت، میری تخلیق، میری فیملی، میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے، میں اس میں سے باہر کیسے نکلا جائے، اپنی حقیقت کو کیسے پہچانا جائے، اس کا راز ہمیں حقیقت آدم کو پہچاننے سے ہی مل سکتا ہے۔ اور اگلے پروگرام میں ہم اس حقیقت کے حوالے سے ایک خاص راز جو علم الاسماء کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا، اس پہ اپنی ڈیلیبریشنز کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ محافظ۔